فرانسیسی وزیر اعظم پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام، مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ 364 ارکان نے فرینکوئز بیارو کے خلاف ووٹ دیا۔ ووٹنگ میں صرف 194 ارکان کی حمایت۔ فرینکوئز بیارو 9 ماہ بعد ہی عہدے سے فارغ ہو گئے۔ کراچی میں آج شدید بارش کی پیش گوئی، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا، اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ترجمان محکمہ موسمیات انجم نذیر کے مطابق کراچی میں مونسون سسٹم ڈیپ ڈپریشن کی شدت کے ساتھ برقرار ہے۔ ڈیپ ڈپریشن سمندری طوفان کے بننے سے پہلے کی ایک سٹیج ہے۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ اور کراچی سمیت سندھ بھر میں آج اسکول کھلیں گے۔ محکمہ تعلیم نے تعطیل کا اعلان نہیں کیا۔ سوشل میڈیا پر چھٹی کا وائرل نوٹیفیکیشن جعلی نکلا۔ محکمہ تعلیم نے تردید کر دی۔ ترجمان کے مطابق تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ صورتحال کے تحت کیا جائے گا۔ عالمی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کی کوششوں میں اہم سنگ میل، امریکہ اور پاکستان میں معدنیات سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ پاکستان میں جدید ریفائنری قائم کرنے پر اتفاق۔ پہلے فیز میں $50 کروڑ کی سرمایہ کاری متوقع۔ دونوں حکومتوں کے درمیان اہم معدنیات اور لاجسٹک سروسز کے 2 MOUs پر دستخط کیے گئے۔ FWO امریکی کمپنی OSSM کے درمیان تاریخی معاہدہ طے پایا۔ معاہدے کے تحت پاکستان سے تانبا، سونا، ٹنگسٹن اور دیگر نایاب معدنیات برآمد کی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی کی اعلیٰ سطح کے وفد سے بھی ملاقات۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال خطرناک، مقامی بند ٹوٹنے سے درجنوں دیہات زیر آب۔ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ مساجد سے اعلانات کے بعد متاثرہ علاقوں میں افراتفری پھیل گئی۔ شہر کو بچانے کے لیے بائی پاس پر شگاف ڈال دیا گیا۔ مکینوں کو انخلا کے احکامات۔ شیر شاہ بند پر رات گئے شگاف ڈالے جانے کا امکان۔ دریائے چناب کے پانی کے تیز بہاؤ سے 60 سے زائد بستیاں زیر آب آ گئیں۔ شجاع آباد میں بھی آبی ریلے سے تباہی۔ سیلاب میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ مظفر گڑھ کے علاقے عظمت پور میں بند ٹوٹنے سے کئی بستیاں ڈوب گئیں۔ پنجاب میں سیلاب کے بعد خوفناک صورتحال، ہر طرف پانی ہی پانی۔ قصور میں فصلیں، گھر سیلاب کی نظر۔ کبیروالا میں دریا راوی میں آنے والے آبی ریلے نے سب کچھ برباد کر دیا۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب نے چشتیاں کے عوام کو شدید مشکلات میں ڈال دیا۔ خانیوال میں مائی سفورہ بند ٹوٹنے سے 40 سے زائد دیہات کئی روز سے زیر آب ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ ملک بھر کے دریاؤں میں شدید طغیانی اور سیلابی ریلوں پر بریفنگ۔ ریسکیو امدادی سرگرمیوں پر تیزی، متاثرہ آبادیوں کے بروقت انخلا، لاپتہ افراد کی تلاش اور صوبائی اداروں سے مکمل تعاون کیا جائے۔ شہباز شریف کی حکام کو ہدایت۔ نقصان ہوا ہے اس کو پورے کرنے کا کوشش کیا جائے، چاہے وہ زراعی شعبے کو ریلیف کی صورت میں ہو، چاہے وہ جو انفراسٹرکچر، جو گھر، جو دکانیں، جو چیزیں تباہ ہوئے ہیں ان میں نے ریکویسٹ کیا ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، یہ وفاقی حکومت کے پاس ایک واحد طریقہ ہے کہ وہ اس ملک کے غریب عوام کو فوری طور پہ مالی مدد دیا جا سکتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا ملک میں زرعی ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ حکومت بیج اور کھاد پر کسانوں کو سہولت دے۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی کے بل معاف کیے جائیں۔ سیلاب متاثرین کے نقصانات کا ازالہ ہونا چاہیے۔ BISP غریب عوام کو مالی مدد دینے کا واحد طریقہ ہے۔ وفاقی حکومت کو صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ گزشتہ سیلاب کے متاثرین کے لیے سندھ حکومت 20 لاکھ گھروں کی تعمیر کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کے تعاون سے ہی سندھ حکومت یہ گھر بنا کر دے رہی ہے۔ بھارت اب پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، سندھ توس معاہدے کے خلاف ورزی کھلی آبی جارحیت ہے۔ جب تک تنازعات کا تسلیم نہیں کیا جا سکتا، مسائل جنم لیتے رہیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری بولیں، پنجاب میں سیلاب سے 60 افراد جاں بحق، 42 لاکھ افراد متاثر۔ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے۔ قدرتی آفات سے حکومت نہیں نمٹ سکتی۔ یہ عام پانی نہیں، سیلاب کا پانی ہے۔ ہمارے لوگ شاید سیلاب کو سنجیدہ نہیں لے رہے۔ رحیم میر خان کی تحصیل لیاقت پور میں ریسکیو آپریشن کے دوران حادثہ۔ سیلاب میں پھنسے افراد کو ریسکیو کرنے کے دوران کشتی الٹ گئی۔ 2 خواتین جاں بحق، متعدد افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ بچوں سمیت 13 افراد کو پانی سے نکال لیا گیا۔ سندھ میں پانی کی سطح بلند ہے۔ شہر
میں تیز بارش ہوئی تو نمٹنا چیلنج ہوگا. میئر کراچی مرتضی وہاب بارش ہونے سے قبل ہی پریشان. کہا کہ نالوں کی گنجائش کا 40 ملی میٹر ہے مگر شہری پریشان نہ ہو. پیشگی اقدامات مکمل کر لیے. مونسون سے قبل 3 بڑے نالوں سمیت شہر بھر میں صفائی مکمل کر لی. برساتی نالوں کی صورتحال اطمینان بخش. نشیبی علاقوں میں مشینری اور عملہ تعینات. تمام بلدیاتی اداروں کی چھٹیاں منسوخ. میئر کراچی نے مزید کہا ہے کہ ماضی میں اختیارات کی کمی کی شکایت تھی مگر اب کراچی میں عملی کام ہو رہا ہے.